أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 42 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 42 اور 43. ان دو آیتوں میں گمراہ لوگوں کی کچھ اور خصوصیات بتائی گئی. وہی نہ ماننے کی صفت، ڈس اوبیڈینس، کہ اللہ تعالی جو لوگ دل سے خدا کی بات نہیں مانتے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی طرف نہیں لاتا. تو کیا کیا ان کی خرابیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سماعون، بہت زیادہ سننے والے، سپرلیٹو ڈگری کس چیز کے؟ للکذب، جھوٹ کے، بہت زیادہ جھوٹ سننے والے. اکالون، بہت زیادہ کھانے والے، اکلا مطلب کھانا، کس چیز کے؟ للسحت، حرام کے. آج بھی دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ حرام خور قوم کون سی؟ بینکنگ سسٹم کس کی ایجاد ہے؟ دنیا کی دولت کس کی مٹھی میں؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ پروپیگنڈا پھیلانے والے کون سی قوم؟ تو ان کی کہانی اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی. اب ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی زیادہ جھوٹ سنتے ہیں کیا؟ اب آپ دیکھیے جتنے نیوز ہیں اکثر کیا ہے؟ 90% جھوٹ ملا کر کے بولتے ہیں. سچ آپ کو معلوم ہے دنیا میں جتنی ایجنسیاں ہیں، نیوز ایجنسیاں، سب انہیں کی مٹھی میں. وہ جو چاہتے ہیں خبر آنے دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں فلٹر کر کے، جیسے پانی فلٹر کرتے ہیں ہم لوگ، تو اسی طرح سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیے کچھ لوگ جب دیکھیے تب نیوز سن رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن پڑھنے پر ہمارا کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے اور نیوز دیکھنے پر کتنا خرچ ہوتا ہے. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ذہن، ہمارا مزاج کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ ان کی خرابی سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننے کے عادی، اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام خور. ہماری قوم کیسی؟ آپ پوچھئے سود کا، بڈی کا، سنگے کا کیا حال ہے ہمارے میں؟ کتنے لوگ اس سے بچے ہوئے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں کس لیے؟ فیصلہ کرانے کے لیے، تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دو. چونکہ جو مدینہ کی جو اسٹیٹ تھی اس میں یہودیوں سے پیکٹ تھا، معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن ان کا فیصلہ کرنا اسلامک اسٹیٹ پر ضروری نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دو، او اعرض عنہم، یا انہیں چھوڑ دو، اگنور کر دو. اعرض مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے،
یعنی ان کا فیصلہ نہیں کرو گے تو فلن یضروک، یہ تم کو ہرگز ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیئا، ذرہ برابر بھی، تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ یعنی آ رہے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، آپ اگر فیصلہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے، بولتے ہیں نہیں میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، تو بھی آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا۔ ہاں، وَإِنْ حَكَمْتَ، اگر تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کیسا ہونا چاہیے؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کرو بالقسط، کیسا؟ انصاف کے ساتھ۔ قسط کہتے ہیں انصاف کو۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے کیسے لوگوں سے؟ المقسطین، انصاف کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اور یہ کن کے ساتھ انصاف کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ تمہارے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کیسے آتے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود ہے۔ فیہا، اس تورات کے اندر، حکم اللہ، اللہ کا حکم اور فیصلہ موجود ہے۔ یعنی تورات ان کے بگاڑ دینے کے باوجود بھی اللہ کے فیصلے وہاں پہ موجود ہیں۔ کس چیز کی؟ کیا اب یہ کس بارے میں آیت اتری ہے؟ ترجمے کے بعد میں بتاؤں گا۔ ثم، اس میں حکم اللہ کا موجود ہے، اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں؟ ثم، پھر بھی، یتولون، پھر جاتے ہیں من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یعنی اس فیصلے کے بعد بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ فیصلے سے پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک، اور یہ نہیں ہے، بالمومنین، اصل میں ایمان والے، ایمان والے اصل میں نہیں۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہ واقعے کے پیچھے یہ آیت اتری ہے، اور یہ ایک مزاج ایک قوم کا بتایا جا رہا، یا کہ دیکھو اپنا چہرہ دیکھو اس آئینے میں۔ شادی شدہ عورت کی، میرڈ مرد اور عورت کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ رجم کر دینا۔ تورات میں بھی یہی لکھا ہے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ جب ان کے لوگوں نے اس چیز کو ناپسند کرنا شروع کیا، ان کے بڑے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بدل ڈالا، سزا کو، پیچھے آئی نا بات، یحرفون الکلمہ، وہ باتوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے قوم کی ناراضگی سے، لوگوں کے نظر میں اچھا بننے کے لیے، ان کو علماء نے کیا کیا؟ کہا کہ چھوڑو رجم وجم کی سزا، جو زنا کرے گا اس کو کوڑے لگائیں گے اور گدھے پہ سوار کر کے گھما دیں گے، بس کافی۔ اب خیبر کی ایک یہودی عورت کا معاملہ ہے، ایک مرد کا، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہاں تو رجم کی سزا ہے، چلو ان سے پوچھتے ہیں، ہوتا ہے نا بہت سے لوگ ہمارے یہاں بھی، اچھا انہیں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، چلے وہ مولانا سے پوچھتے ہیں انہوں کیا بولتے ہیں۔ تو آئے ان کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا کہ تمہارے کتاب میں بھی تو وہی سزا ہے رجم کی، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، تورات میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات لاؤ ادھر، تورات منگایا اور کہا کہ پڑھو، تو پڑھنے لگا، تو وہ جہاں پر وہ رجم کی سزا تھی اس کو وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ وہاں پہ ہاتھ رکھ کے دوسرے سائڈ پڑھنے لگا۔ تو ایک صحابی تھے یا عبداللہ ابن سلام، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ بیوقوف دیکھو یہ ہاتھ ہٹاؤ، یہ پڑھو یہ پہ کیا لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی وہی سزا لکھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حکم جاننے کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ہماری صورتحال کیا ہے، کیا ہم سچ کو زیادہ سنتے ہیں
یا جھوٹی باتوں پر زیادہ ہمارا دل لگتا ہے، من لگتا ہے؟ حلال کے ہم کھانے والے ہیں یا حرام کے؟ اور انصاف کرنے والے ہیں یا نا انصافی کرنے والے؟ اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو قرآن میں موجود ہے، ان کے پاس تورات میں تھا، ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے، ہم اس کو جاننے کے بعد بہانے تو نہیں بناتے، حالات کا رونا تو نہیں روتے۔ اب کے حالات میں کہاں ایسا ہو سکتا ہے، اب کی زندگی میں کہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اگر ایسے ہم بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ کتاب کو جاننے کے باوجود جو اس پر عمل نہ کرے، وما اولئک بالمؤمنین، یہی لوگ کون ہیں؟ مومن نہیں ہے۔ یہ مومن کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، they are avid listeners to falsehood and devourers of what is unlawful, and if they come to you, judge between them or turn away from them, and if you turn away from them, they will not harm you at all, and if you judge between them with justice, indeed Allah loves those who act justly. And how it is that they come to you for judgment while they have Torah, in which judgment of Allah, then they turn away from that even after that, and those are not in fact believers. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حرام کھانے والے کو، جھوٹی باتیں سننے والے کو، اور اللہ کی بات جان کر کے نہ ماننے والے کو کیا بولتا ہے؟ تم ہمارے نظر میں مومن نہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خرابیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔